الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 نووی سے آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حدیث کے راوی ہیں ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لازم کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے سلیقہ، قرینہ، کسی بھی چیز کو بہتر کرنا، اچھا بنانا۔ اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لازم کیا ہے، گویا کہ ایک انسان اپنے نفس پر احسان کرے کہ اس کے اوپر زیادتی نہ کرے اور نفس کا حق ادا کرے، اپنے ماتحتوں پر احسان کرے، اپنے آس پاس کے لوگوں پر احسان کرے، اپنی بیوی بچوں پر احسان کرے، اپنی ماں پر احسان کرے، اپنے باپ پر احسان کرے، اپنے ہمسایوں پر احسان کرے، اپنے دوستوں پر احسان کرے، اپنے رشتہ داروں پر احسان کرے، آس پاس کے تمام لوگوں پر احسان کرے۔ یہ احسان گویا کہ ایک لازم امر ہے، ایک ضروری امر ہے کہ سب کے اوپر احسان ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ احسان جانوروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جانوروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک سے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، ان کو پانی پلا دیں، یہ بھی اجر کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاملہ کرنے میں اجر اور ثواب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر جگر رکھنے والے جانور یا چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ہمیں ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے احسان ہر چیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ احسان ہے تو اس کی تعریف کیا ہوگی پتہ ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دو درجے ہوئے۔ پہلا درجہ ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو دوسرا درجہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ احسان ہوا، اور بندوں کے ساتھ احسان کی کیفیت ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ احسان زندگی کے ہر مرحلے میں ہونا چاہیے، احسان ہر چیز کے ساتھ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جن کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پر بھی احسان برتنا ضروری ہے۔ اس کی دو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔ پہلی مثال ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو بہتر طریقے سے قتل کرو۔ قتل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اگر کورٹ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے قصاص کے طور پر، تو اس کو سزا دینے میں بھی حسن معاملہ، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ترپا ترپا کر مارا جائے، نہیں، بلکہ ٹھیک ہے وہ مجرم تھا یا کسی کا قاتل تھا، اس کو سزا دی جا رہی ہے تو سزا دینے میں بھی احسان کا پہلو سامنے میں رکھنا ہے۔ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی قاتل ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو قتل کرنے میں بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ قتل کرنے میں بھی زیادتی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بھی
اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، کہ جب تم ذبح کرو تو بہتر طریقے سے ذبح کرو۔ جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہو تاکہ اس جانور کا گوشت کھائیں، تو وہاں پر بھی اس بات کا تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، ایسی تکلیف کہ معمول کے خلاف ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم میں سے ایک آدمی کو چاہیے کہ چھری کو تیز کر لے اور جانور کو آرام پہنچائے۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانور کو لٹا رکھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا أَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ، کیا تم چاہتے ہو کہ جانور کو ڈبل مارو؟ یعنی اس کے سامنے میں چھری تیز کرنا دراصل اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ گویا کہ ہماری شریعت اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ جانور کو لٹا کر کے اس کے سامنے میں چھری تیز کریں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت اس بات کا پابند ہمیں کرتی ہے کہ ہر ایک چیز کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا جس کے بارے میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پر بھی احسان ہونا چاہیے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ قصاص میں قتل کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی مقتول کو تکلیف مت پہنچاؤ عادت سے زیادہ، اور جب تم ذبح کر رہے ہو تو چھری تیز کر لو اور ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔